الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وآله وصحبه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من الرياء والسمعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء، تعریف و تقدیس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا تعارف کرایا ہے اور ایک مومن کی شخصیت کی پہچان بتائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں کچھ برے اوصاف اور بری خصلتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ برے اوصاف اور یہ بری خصلتیں ایک مومن میں نہیں ہو سکتی، یعنی جس کا اللہ پر ایمان ہے اور جس کا روز آخرت پر یقین ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان رکھتا ہو، قرآن پر ایمان رکھتا ہو، اسلام کی حقانیت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے اندر یہ اوصاف نہیں ہو سکتے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ اور انداز ہے ان برے اوصاف اور بری خصلتوں سے ایک مومن کو متنفر کرنے کا اور ان برے اوصاف کو چھوڑنے کی ترغیب دلانے کا۔ مسند احمد، امام بخاری رحمہ اللہ کی الادب المفرد اور سنن ترمذی میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، تانا بازی کرنے والا نہیں ہوتا اور لوگوں کے
عیب بیان نہیں کرتا۔ وللعان، اسی طرح سے مومن دوسروں پر لعنت بھی نہیں بھیجتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ وللفاحش، اسی طرح سے مومن فحش حرکات کرنے والا ہو، فحش گو ہو، بےہودہ باتیں کرنے والا ہو، فرمایا مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ وللبذی، اور مومن بے حیا بھی نہیں ہو سکتا، مومن بے حیا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی شخصیت کا تعارف کراتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک مومن بے حیا نہیں ہو سکتا، یعنی ایک مومن کا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کا بے حیائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس کی زندگی میں بے حیائی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اور ایک مومن بے حیا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے بے حیائی سے منع کیا ہے؟ جس چیز سے اس کا رب اسے روک رہا ہے تو وہ اس کام کو کیسے کرے گا، حالانکہ اس کا اللہ پر ایمان ہے۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا یہی تقاضا ہے کہ جس بات سے، جس کام سے، جس عمل سے اس کے خالق اور مالک نے اسے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، اس سے وہ باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، اے مسلمانوں اس کتاب کو ماننے والوں، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کس چیز کا؟ بالعدل، عدل و انصاف کرنے کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا۔ احسان یعنی اچھا کام کرنے کا، نیکی کرنے کا، اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ تین باتوں کا حکم دیا، اور تین باتوں سے اللہ نے اس آیت کے اندر منع فرمایا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تمہیں روک رہا ہے، منع کر رہا ہے، فحشاء بے حیائی سے، والمنکر برائی سے، غلط کاموں سے، برے کاموں سے، والبغی بغاوت اور سرکشی اور ظلم اور زیادتی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اللہ تمہیں واعظ کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم بات کو سمجھو، نصیحت حاصل کرو، اور اللہ نے جن باتوں کا تمہیں حکم دیا ان پر عمل کرو، اور جن باتوں سے اللہ نے تمہیں روکا، منع کیا، ان سے تم رک جاؤ، ان سے تم باز آ جاؤ۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن وہ کام کس طرح سے کر سکتا ہے جس کام سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب کے اندر روک دیا ہے، اور صرف روکا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے نبی کریم علیہ السلام، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، بے شک میرے رب نے تمام قسم کی بے حیائیوں کو حرام کر دیا ہے۔ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ان میں سے جو بے حیائی کے کام ظاہر ہوں ان کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے، وما بطنا، اور جو کام بے حیائی کے خفیہ اور پوشیدہ ہوں اللہ نے ان کو بھی حرام کر دیا۔ کسی طرح سے بھی بے حیائی کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہی نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی بے حیائی کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، خاص طور پر مومن بندوں کے لیے اللہ نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد اغیر من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ لأجل ذلك حرم الفواحش، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی بے حیائیوں کو اپنے بندوں پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے مومن بندے، اس کی مومن بندیاں بے حیائی کے کام کریں، اس لیے اس نے تمام قسم کی بے حیائیوں کو اپنے بندوں پر حرام کر دیا ہے۔
اسی غیرت کی وجہ سے۔ اس لیے ایک مومن بے حیا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کام کو اس کے رب نے اس کے اوپر حرام کر دیا ہو، ایک مومن کی یہ مجال کہ وہ کام کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن بے حیا کیسے ہو سکتا ہے؟ بے حیائی کی بری صفت اور بری خصلت اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس بے حیائی کے اوپر عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، جو ازواج مطہرات ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، اللہ نے ان کو فرمایا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے بھی اگر کسی نے واضح طور پر کوئی بے حیائی کا کام کیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو یہ نہ سمجھنا ہم پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، ہم نبی کے گھر کی خواتین ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہماری باز پرس نہیں ہوگی۔ فرمایا نہیں، اگر تم میں سے بھی کسی نے واضح طور پر کوئی بے حیائی کا کام کیا بالفرض، اللہ نے فرمایا بالفرض کسی نے ایسے کیا، اس کا وہ معنی نہیں ہے جیسا کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں۔ دیکھو قرآن کہتا ہے نبی کی بعض بیویوں نے بے حیائی کا کام کیا تھا، اور نام لیتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا۔ آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، بالفرض تم میں سے کسی نے بے حیائی کا ارتکاب کر لیا، یعنی اگر ایسے کر لیا تو پھر یہ نہ سمجھنا ہم پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، ہم عذاب سے بچ جائیں گی۔ فرمایا یضاعف لها العذاب ضعفین، ایک گناہ نہیں، اللہ تمہیں 2 گنا عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں 2 گنا عذاب دے گا۔ تو بے حیائی کے ارتکاب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان بے حیائی کے قریب بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اور سورۃ نور کی جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو اس بات سے، اس چیز سے محبت کرتے ہیں اور دل سے پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے، بے حیائی کی باتیں پھیل جائیں، وہ دل میں پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ علماء فرماتے ہیں ایک شخص جو مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلے، اس کے دل کی یہ خواہش ہے، بے حیائی کی باتیں مسلمانوں کے درمیان پھیل رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، بے حیائی کے کاموں کو مسلمانوں کے درمیان فروغ دیا جا رہا ہے، اور وہ دل ہی دل میں اس کو پسند کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اتنی سی بات پر جب دردناک عذاب ہے تو جو بذات خود بے حیائی کر رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ جو عملی طور پر بے حیائی کو پھیلا رہا ہے اس کی پھر کیا کیفیت ہو؟ یہ تو بے حیائی کے پھیلنے کو پسند کرنے پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ تو جو بذات خود بے حیائی کر رہا ہے، جو بذات خود بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے اور بے حیائی کو لوگوں کے درمیان عملی طور پر پھیلا رہا ہے، اس کے عذاب کا اور اس کی عذاب کی کیفیت کا پھر کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے ایک مسلمان کسی بھی صورت میں بے حیائی کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک مومن بے حیائی کو بھلا کیسے قبول کرے جبکہ یہ بے حیائی اس کے ایمان کے سراسر خلاف ہے؟ ایمان کے سراسر خلاف ہے۔ جس ایمان کا دعوے دار ہے، بے حیائی اس کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ایمان بندہ مومن کو حیا کا درس دیتا ہے، ایمان مسلمان کو حیا کا سبق پڑھاتا ہے، ایمان سے بندے کو حیا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کو دیکھا، وہ اپنے ایک بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کے 70 سے بھی زیادہ درجے ہیں۔
سب سے ایمان کے 70 سے بھی زیادہ درجے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا اور کم درجہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، حیا بھی ایمان کا حصہ اور درجہ ہے، بلکہ بڑا اہم اور بنیادی درجہ ہے۔ تو اس لیے ایک مومن بے حیائی کو کیسے قبول کرے گا جبکہ اس کا ایمان اسے حیا کی تعلیم دے رہا ہے، ایمان اسے حیا سکھا رہا ہے، اور وہ بے حیائی کو جگہ دے دے اپنی زندگی میں اور اسی طرح سے بے حیائی کو قبول کر لے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بے حیائی ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ ایمان اور بے حیائی کا آپس میں کوئی میل نہیں بنتا ہے، ان کا آپس میں کوئی میل نہیں بنتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، حیا اور ایمان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، بے شک حیا اور ایمان کو اللہ نے جوڑ دیا ہے، ملا دیا ہے، اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے، یعنی ایک دوسرے، یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہے، یہ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے۔ فرمایا اذا رفع احدہما، ایمان یا حیا میں سے کوئی چیز اگر بندے سے رخصت ہو جائے، اٹھ جائے، ارتفع الآخر، دوسری چیز خود بخود اس سے اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایمان چلا گیا ہے حیا باقی نہیں رہے گا، اور اگر بندے سے حیا رخصت ہو چکا ہے تو ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا بندہ جیسے حیا سے محروم ہوا ہے ویسے ایمان سے بھی محروم ہو جائے گا، کیونکہ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم، ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے، جبکہ بے حیائی اور ایمان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان میں سے ہے، حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، حیا ایمان کا درجہ ہے، اور فرمایا اہل ایمان جنت میں جائیں گے۔ والبذاء من النفاق، بے حیائی منافقت کی نشانی ہے، اور منافقین کی خصلت ہے کہ وہ بے حیا ہوتے ہیں، اور پھر جو بے حیائی ہوتی ہے یعنی جو بے حیا لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو ایمان کے ساتھ بے حیائی کا کوئی تعلق نہیں ہے، بے حیائی کا تعلق ہے منافقت کے ساتھ، نفاق کے ساتھ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں، کیونکہ جب بندے کا ایمان ہی نہیں ہوگا دل کے اندر، یا ہوگا تو انتہائی کمزور درجے کا ہوگا، وہ زبان سے ایمان کا دعوے دار ہے لیکن عملی اعتبار سے اس کے اندر بے حیائی موجود ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کلمہ صحیح معنی میں گویا کہ پڑھا ہی نہیں، اس کی زبان اس کے عمل کا ساتھ نہیں دے رہی اور اس کا عمل اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والعی شعبتان من الایمان، حیا اور کم بولنا ایمان کے 2 درجے ہیں، اور فرمایا والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، اور بے حیائی اور بہت زیادہ باتیں کرنا یہ منافقت کے 2 شعبے اور 2 علامتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہو، نہیں، ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی نے کہیں بے حیائی کو پسند کیا ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بے حیائی کو پسند کیا ہو، ایسا کہیں بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، بے حیائی کو ناپسند ضرور کیا ہے، بے حیائی سے نفرت ضرور کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفحش ولا التفحش، اللہ تعالیٰ بے حیائی کو اور بے حیا بننے کو، بے حیائی کا اظہار کرنے کو، تفحش کا معنی ہوتا ہے عمدن، جان بوجھ کر بندہ بے حیائی والے کام کرے۔ اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، سوشل میڈیا کے اوپر کئی مسلمان، مرد تو مرد، کئی عورتیں جان بوجھ کر بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان شہرت پانے کے لیے، لوگوں کے سامنے آنے کے لیے۔ جناب یہ فیس بک ہے، یہ ٹک ٹاک ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں، اور آ کر برہنہ ہو رہے ہیں، فحش حرکات کر رہے ہیں،
اور عمدن جان بوجھ کر ان کو پتہ ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ اس کا علم ہونے کے باوجود فحش حرکات، بےہودہ کام، بے حیائی کے کام یہ کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کر رہے ہیں، جس پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ کو بے حیائی پسند نہیں ہے، اللہ بے حیائی سے نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بے حیائی سے بغض رکھتا ہے، اور اسی طرح سے بے حیا بننے سے عمدن جان بوجھ کر کوئی انسان اگر بے حیائی کا کام کرتا ہے اللہ کو یہ چیز بھی پسند نہیں۔ لیکن آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بے حیائی عام نہ ہو جائے اور لوگ کھلے عام جان بوجھ کر بے حیائی کے کام نہ کریں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو اور بے حیا بننے کو، بے حیائی کے جان بوجھ کر ارتکاب کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ لیبغض الفاحش البذیء، جو بندہ بے حیا ہے، بے حیائی کے کام کرنے والا ہے، بےہودہ باتیں کرنے والا ہے، بےہودہ فحش قسم کی حرکات کرنے والا ہے، بے حیائی کی گفتگو اپنی زبان پر لانے والا ہے، فرمایا اللہ ان دونوں قسم کے بندوں سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان ایسی بری صفتوں سے دور ہی رہے گا۔ ایک مومن کبھی بھی وہ بری خصلت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ جس کے اندر وہ بری خصلت ہو، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ کیا کوئی مسلمان مومن بندہ چاہے گا کہ میرا رب مجھ سے نفرت کرے، میرا رب مجھے ناپسند کرے؟ اور اللہ تعالیٰ کے جو مبغوض ترین لوگ ہیں، خالق کائنات کے جو ناپسندیدہ افراد ہیں، ان کی فہرست میں اس کا شمار ہو، ایک مومن کو یہ بات قطعاً گوارا نہیں ہوگی۔ تو جب اس بات کو پسند نہیں کرتا تو پھر یقینی بات ہے بے حیائی کو بھی پسند نہیں کرے گا، کیونکہ بے حیائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چاہے وہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، مسلمان مرد ہو یا اسلام کا نام لینے والی عورت ہو، کسی بھی طرح سے وہ بے حیائی کو قبول نہیں کرے گا۔ جب ایک مسلمان مرد اور عورت بے حیائی کو قبول نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائیں گے، اور پھر اپنے اندر بے حیائی کی یہ بری صفت، بری خصلت پیدا نہیں ہونے دیں گے، تو یقینی بات ہے ایک مسلمان ایسی گفتگو بھی نہیں کرے گا زبان سے جو گفتگو بے حیائی والی ہو، فحش گفتگو ہو، بدکاری کی باتیں، زنا کی باتیں، بے حیائی کی باتیں پھر ایسے مومن مرد اور عورت کی زبان پر نہیں ہوگی جو بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ اسی طرح سے جس مومن کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، جس مومن کا اللہ اور آخرت کے اوپر یقین ہے، وہ بے حیائی کے مناظر کو بھی نہیں دیکھے گا، اور جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، اللہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ بے حیائی کی باتیں بھی نہیں سنے گا، وہ دل سے بے حیائی کے کاموں کو پسند نہیں کرے گا، بے حیائی کے کاموں سے محبت نہیں کرے گا۔ اور پھر جس کا حقیقت میں ایمان ہے، جو واقعی مومن ہے اور جس کے اندر ایمان موجود ہے، ذرہ برابر ایمان بھی موجود ہے، وہ کسی بھی صورت میں اللہ کے دشمنوں کے، کافروں کے، غیر مسلم کے، مسلموں کے، اور اسی طرح سے عیسائی، بت پرست، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ان کے بے حیائی کے تہواروں کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ انہی تہواروں میں سے ایک تہوار فروری کی 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ عید الحب ہے، یہ محبت کی عید ہے، یہ محبت کا دن ہے، یہ محبت کا تہوار ہے، یہ محبت کرنے والوں کی عید ہے۔ اور اسی طرح سے اس قسم کے نام دیے جاتے ہیں۔ جو مومن ہوگا، جو حیا والا ہوگا، اور اسی طرح سے جو بے حیائی سے بچنے والا ہوگا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی زندگی میں بے حیائی کے ان تہواروں کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ محبت کے تہوار نہیں، یہ بے حیائی کے تہوار ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ محبت کرنے والوں کے تہوار نہیں، یہ بدکاروں کے، یہ زانیوں کے، اور اسی طرح سے بے حیا قسم کے لوگوں کے تہوار ہیں۔
اس لیے ایک مسلمان کا ان تہواروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ اور یہ بے حیائی کے تہوار، اس کی تاریخ ہی آپ پڑھ کر دیکھیں بے حیائی کے اوپر مبنی ہے۔ یہ ویلنٹائن کون تھا؟ سینٹ ویلنٹائن جس کو کہا جاتا ہے، ایک عیسائی پادری بتایا جاتا ہے، اور اس کو سزائے موت ہوئی تھی۔ کس نتیجے میں؟ ناجائز اور حرام محبت کے نتیجے میں اس کو سزائے موت ہوئی تھی، اور پھر اس کی سزائے موت کے بعد لوگوں نے اس کو شہید محبت کا درجہ دیا۔ ہمارے ہاں شہادت بھی تو ایسی بدنام ہوئی نا، کسی نے کسی چیز کے ساتھ شہادت لگا دیا، کسی نے کسی کے ساتھ شہادت لگا دی۔ تو جو آوارہ مزاج لوگ تھے، بد کردار لوگ تھے، اور بے حیائی کو، بدکاری کو پسند کرنے والے تھے، انہوں نے اس کو شہید محبت کا خطاب دیا۔ اور پھر اس قسم کے لوگوں نے جو بے حیائی کے شوقین تھے، انہوں نے اس کی پھانسی والے دن، سزائے موت والے دن، انہوں نے یہ تہوار منایا، اور پھر اس طرح سے اس تہوار کا آغاز ہوا۔ اصل میں یہ تہوار شروع ہوا تھا بت پرست رومیوں سے، اور بعد میں یہ عیسائیوں کے اندر منتقل ہوا۔ عیسائیوں کے اندر بھی، عیسائیوں کے دین کے اندر بھی اس تہوار کی کوئی جگہ نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، آج بھی یورپ کے جو سنجیدہ مزاج لوگ ہیں، اور جن کو ان کے معاشرے میں شریف سمجھا جاتا ہے، عزت دار سمجھا جاتا ہے، سنجیدہ سمجھا جاتا ہے، وہ بھی 14 فروری کے ویلنٹائن ڈے کے تہوار کا بائیکاٹ کرتے ہیں، وہ بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ یورپ کے معاشرے میں رہنے والے جو سنجیدہ لوگ ہیں، انہوں نے بھی کبھی اس بے حیائی کے تہوار کو قبول نہیں کیا۔ اور پچھلے سالوں کے اندر یہ خبریں اخبارات کے اندر چھپی تھیں، اور اسی طرح سے میڈیا کے اوپر بھی یہ باتیں آئی تھیں، شاید آپ نے سنی ہو، کہ ہندوستان کے اندر جو انتہا پسند ہندو تنظیمیں سمجھی جاتی ہیں، انہوں نے 14 فروری کو بے حیائی کے اس دن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے تو بعض ایسے لوگوں کی خوب دھلائی اور پٹائی بھی کی تھی جو اس دن کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہندو ہے، اللہ کا دشمن ہے، بت پرست ہے، لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ یہ بے غیرتی کسی بھی طرح سے قبول نہیں ہو سکتی، اس بے حیائی کی ہماری زندگی میں کسی طرح سے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک طرف ان باتوں کو دیکھیں، اور دوسری طرف ذرا ہم اپنے مسلمانوں کا حال دیکھیں، خاص طور پر مسلمان نوجوان نسل کا حال دیکھیں۔ 14 فروری کا دن ہے، یہ اسلامی ملک کا منظر ہے، نوجوان جناب خوب تیار ہو کر، نوجوان لڑکے خوب تیار ہو کر سڑکوں کے اوپر، چوکوں اور چوراہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، گلیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، گلی کی نکڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے، ہاتھ کے اندر گلاب کے پھول لیے ہوئے، سرخ رنگ کے کاٹ لیے ہوئے، اور سرخ رنگ کے غبارے جو ہارٹ شیپ کے، دل کی شکل کے بنے ہوئے، یہ لے کر بیٹھے ہوئے، اور ہر آنے جانے والی، وہاں سے گزرنے والی عورت اور لڑکی کو وہ جناب پیش کر رہے ہیں۔ آج جناب ویلنٹائن ڈے ہے، آج محبت کا دن ہے، ہم سے دوستی قبول کر لو، ہمارے ساتھ محبت قبول کر لو۔ یہ ایک کلمہ پڑھنے والے کا حال ہے۔ اور پھر 14 فروری آتے آتے جناب مارکیٹ کے اندر گلاب کے پھول ہی نہیں ملتے، گلاب کے پھول غائب ہو جاتے ہیں، گلاب کے پھول جناب ان کی کمی ہو گئی ہے۔ کیا ہے جی؟ کل 14 فروری ہے، کل 14 فروری ویلنٹائن ڈے ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جناب مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں سرخ رنگ کی، ہیپی ویلنٹائن ڈے، مبارکباد دے رہے ہیں۔ کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ بے حیائی کی، بے حیائی کی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے، عجیب و غریب معاملات ہیں۔ یہ تو ہر سال جب 14 فروری کا دن گزرتا ہے نا، اس کے اگلے دن آپ ذرا اخبارات کو اٹھا کر دیکھیں کیا کیا خبریں چھپتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہیں، یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم 14 فروری کے موقع پر یہ بات کہنے والی نہیں ہے۔ 14 فروری کے موقع پر ہوٹلوں کے اندر رش اتنا ہوتا ہے کہ روم ملتا ہی نہیں ہے۔ جوڑے آ کر، مسلمان جوڑے آ کر، نوجوان جوڑے آ کر بدکاری کرنے کے لیے ایک دو دن پہلے آ کر روم بک کرائے۔ 14 فروری کو بدکاری ہو رہی ہے، ہر قسم کی بے حیائی ہو رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔
یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والے۔ کیا ایک مومن ایسا ہو سکتا ہے؟ اور شروع میں آپ کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بے حیا نہیں ہو سکتا، مومن مرد بے حیا نہیں ہو سکتا، مومن عورت بے حیا نہیں ہو سکتی ہے۔ حیا مومن مرد کی پہچان ہے، تو یہی حیا مسلمان عورت کی چادر بھی ہے اور اس کا زیور بھی۔ تو یہ جو 14 فروری کا تہوار ہے ویلنٹائن ڈے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہماری ثقافت اور کلچر کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی اولاد کے عمل پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے، خاص طور پر جو لوگ یہاں ہیں اور ان کی اولاد وہاں پر ہے، تو اپنے بچوں اور بچیوں کے عمل پر وہ کیا کر رہے ہیں نظر رکھیں۔ ہم میں سے ہر بندہ بڑا مطمئن ہے، کان کے اندر تیل ڈال کر، کپاس ڈال کر، روئی ڈال کر سویا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میرا بچہ، میرا بیٹا، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، مجھے اپنی اولاد پر یقین ہے۔ اور جب اسی کا بیٹا اسی کی بیٹی کو بے حیائی کا کام کرتا ہے تو پھر جناب منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اس نے تو ہمارا یقین توڑ دیا، اس نے تو یہ کر دیا، اس نے تو وہ کر دیا۔ تو ذرا اپنی اولاد، خاص طور پر جن کے بچے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتے ہیں، وہاں پر تو باقاعدہ اس بے حیائی کو پوری جو ہے نا پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اس کو جو ہے نا فروغ دیا جاتا ہے۔ اور 14 فروری کے موقع پر اللہ تعالیٰ معاف کرے، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جناب ویلنٹائن ڈے کے موقع پر بے حیائی پر مبنی پروگرام کرائے جاتے ہیں، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے اندر کتنی بے حیائی ہوتی ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے بے حیائی کے پروگراموں کے اندر والدین کو بھی مدعوف کیا جاتا ہے، اور والدین بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی بیٹی، ان کی بہن سٹیج کے اوپر سب کے سامنے فوج ڈانس کر رہی ہے۔ وہ خاموش تماشائی بس کے بلکہ دانت نکال کر وہ خوش ہو کر دیکھ رہے ہیں، ہماری بچی نے ایسا جو ہے نا، ہماری بہن نے ایسا باکمال ڈانس کیا، اس نے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن بے حیا نہیں ہو سکتا ہے، بے حیائی کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے جن لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو دیوس ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کا داخلہ حرام کر دیا ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول دیوس کون ہے؟ فرمایا الذی یقر الخبث فی اہلہ، جو اپنے گھر والوں کے اندر بے حیائی برائی کو دیکھتا ہے لیکن پھر بھی اس کو باقی رکھتا ہے، اس کے گھر کے افراد کے اندر بے حیائی موجود ہے لیکن پھر بھی وہ خاموش ہے، فرمایا یہ دیوس ہے، اور اللہ نے دیوس کے اوپر جنت کا داخلہ حرام کر دیا۔ اور ایک روایت کے لفظ ہے الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ، کہ دیوس وہ ہے جو اس چیز کی پرواہ نہ کرتا ہو اس کے گھر میں کون آتا جاتا ہے، جو اس چیز کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ فرمایا یہ دیوس ہے، اور دیوس کے اوپر اللہ نے جنت کا داخلہ حرام کر دیا۔ تو اس لیے ایک مسلمان نہ بے حیا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی صورت میں بے حیائی کو قبول